انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تقسیم وراثت کے معاملے میں وہ مکمل انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کر سکتے ہوں، یعنی وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہوں کہ ان کے والدین اور اولاد میں سے کون انہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے ان کے زیادہ قریب ہے اور اسے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ دیا جانا چاہیے۔ علم اور عقل میں ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں جس سے کوئی ایسا نصاب بنایا جا سکے جس کے تحت وراثت کی تقسیم کا یہ سارا عمل انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ممکن ہو اور ورثاء کو اپنے کسی مرحوم عزیز کے مال سے بالکل درست تناسب کے ساتھ حصہ دیا جا سکے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم وراثت کے حوالے سے تفصیلاً جو ہدایات دیں وہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں موجود ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے چاروں ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور انہی ائمہ کو ماننے والے ہمارے جلیل القدر فقہا کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے وراثت کے متعلق جو حصے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، کس رشتہ دار کو کتنا مال دیا جائے گا اور تقسیم کا یہ سارا عمل کیا عملاً ممکن بھی ہے۔ ہم یہاں کچھ سچویشنز کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق ان میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ مرنے والے کے صرف والدین زندہ ہیں اور اولاد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ہمارے فقہا کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ والد کو 2/3 یعنی کل رقم کا 66.66% ملے گا۔ گویا مرنے والے نے اگر 12 روپے ترکے میں چھوڑے ہیں تو والد صاحب کو 8 روپے مل جائیں گے۔ اس کے بعد فقہائے امت بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ماں کو ترکے کا ثلث یعنی 33.33% ملے گا۔ یوں 12 میں سے 4 روپے ماں کو مل جائیں گے۔ گویا 12 میں سے 8 روپے باپ کو اور 4 روپے ماں کو۔ یوں اس سچویشن میں حصوں کی تقسیم بہت آسانی سے ممکن ہو گئی ہے۔ اب دوسری سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ یہاں مرنے والے کے والدین بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی زندہ ہے، تو اب والدین اور اولاد دونوں کو ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وہ حصہ کیا ہوگا؟ علماء نے تقسیم وراثت کے قانون کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق مرنے والے کی ماں کو ترکے کا سدس یعنی 16.66% دیا جائے گا۔ گویا کل ترکہ اگر 12 روپے ہے تو ماں کو 2 روپے دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح مرنے والے کے باپ کو بھی ماں ہی کی طرح 1/6 یعنی کل ترکے کا سدس گویا 16.66% مطلب 2 روپے اسے بھی دے دیے جائیں گے۔ یوں 12 میں سے 4 روپے دونوں والدین کو مل جائیں گے، باقی بچے ہیں 8 روپے۔ تو اب یہ 8 روپے اولاد میں تقسیم ہوں گے۔ اولاد میں کیسے تقسیم ہوں گے؟ فقہا کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ مثلا اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور 8 روپے تقسیم کرنے ہیں اور بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا دینا ہے تو گویا بیٹے کو 4 روپے مل جائیں گے اور دونوں بیٹیوں کو 2 روپے فی کس کے حساب سے ادا کر دی جائیں گے۔ اس سچویشن میں 12 روپے کے ترکے میں 33.33% والدین کو ملا یعنی 4 روپے، 33.33% بیٹے کو ملا یعنی کہ 4 روپے اور 33.33% 2 بیٹیوں کو ملا دونوں کو ملا کر یعنی کہ 4 روپے۔ اور یوں اس سچویشن میں بھی 12 روپے بہت آرام سے تمام ورثاء میں تقسیم ہو گئے ہیں اور علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے حصوں پر پورے طریقے سے عمل ہو گیا ہے۔
इसी सिचुएशन में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि औलाद में बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ बेटियां ही हैं। तो इस सूरत में उलमा ने बताया है कि कुरान मजीद के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उन्हें कुल तरके का 2/3 यानी 66.66% मिलेगा। आइए देखते हैं कि यहाँ हिस्से कैसे तकसीम होंगे। दोनों वालिदैन को वही 1/6 यानी 16.66% फीकस के हिसाब से 2 रुपए अदा किए जाएंगे। गोया 12 में से 4 रुपए वालिदैन को मिल जाएंगे। और अब बारी है बेटियों को तरका तकसीम करने की। तो बेटियों को 2/3 यानी 12 में से बकिया 8 रुपए बेटियों को मिलेंगे जो बराबर उनमें तकसीम हो जाएंगे। यूं उलमा के फहम के मुताबिक कुरान मजीद के बताए हुए हिस्सों पर इस सिचुएशन में भी पूरी तरह से अमल हो गया है। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन में, और वो ये है कि एक ऐसी औरत दुनिया से रुखसत हो गई हैं कि जिनके वालिदैन यानी माँ बाप भी जिंदा हैं, 2 बेटियां भी हैं और उनके शौहर भी हयात हैं। बच्चों और वालिदैन के हिस्से तो हमने पिछली सिचुएशन में जान लिए थे। अब देखना ये है कि क्या शौहर का भी कोई हिस्सा है। तो उलमा बताते हैं कि कुरान मजीद ने बयान किया है कि अगर कोई ऐसी औरत मर जाए जिसकी औलाद भी हो तो शौहर को कुल तरके का 1/4 यानी 25% अदा किया जाएगा। गोया मरने वाले ने अगर 12 रुपए छोड़े हैं तो शौहर को 3 रुपए अदा किए जाएंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ हिस्से कैसे तकसीम होंगे। पहले माँ बाप दोनों को वही 1/6 यानी दोनों को 16.66% दिया जाएगा, यानी दोनों को 2 रुपए कुल मिलाकर 4 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। पीछे बचे हैं हमारे पास 8 रुपए। अब औलाद में जैसा कि हमने जाना कि सिर्फ बेटियां हों तो कुल तरके का 2/3 यानी 66.66% उनको अदा किया जाएगा जो उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा। 12 रुपए में से वालिदैन का हिस्सा निकालने के बाद हमारे पास बचे थे 8 रुपए जो हमने इन बेटियों में तकसीम कर दी। अब बारी है शौहर की। शौहर के बारे में हम जान चुके हैं कि फुकहा के मुताबिक कुरान मजीद ने उसका भी हिस्सा मुकर्रर किया है और वो कुल तरके का 1/4 यानी 25% है। गोया उसका हिस्सा 3 रुपए बनता है। लेकिन ये क्या, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे कि हम शौहर का हिस्सा अदा कर सकें। गोया यहाँ पर उलमा के फहम के मुताबिक कुरान मजीद ने शौहर के लिए जो हिस्सा बयान किया है वो किसी भी तरह अदा नहीं किया जा सकता। एक और सिचुएशन देखते हैं और ये चौथी सिचुएशन है। मरने वाली एक खातून थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी और ना ही उनके वालिद मौजूद थे। वो इंतकाल कर गए। उनके वरसा में उनके एक शौहर हैं, उनकी माँ हैं और उनकी 2 सगी बहनें मौजूद हैं। अब उलूम इस्लामिया के उलमा बताते हैं कि शौहर का हिस्सा कुरान मजीद ने बयान किया है अगर औलाद ना हो कि उसे कुल तरके का निस्फ यानी 50% दिया जाएगा। गोया बीवी ने अगर 12 रुपए तरके में छोड़े हैं तो शौहर को उसमें से 6 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। शौहर को हिस्सा देने के बाद पीछे हमारे पास बचे हैं 6 रुपए। इन 6 रुपयों में से हमने माँ को हिस्सा देना है और 2 सगी बहनों को हिस्सा देना है। माँ का हिस्सा कुल तरके का सुदुस यानी 16.66% है। गोया माँ को 2 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। 6 में से 2 रुपए अदा करने के बाद हमारे पास बचे हैं 4 रुपए। फुकहा कहते हैं कि कुरान मजीद ने यह भी बताया है कि अगर मरने वाले की 1 से ज़्यादा बहनें हों तो उन्हें कुल तरके का 2/3 दिया जाएगा। गोया 12 रुपए का 66.66% है जो 2 सगी बहनों को अदा करना है। जबकि शौहर और माँ का हिस्सा देने के बाद जो पैसे हमारे पास पीछे बचे हैं वो तो सिर्फ 4 रुपए हैं, जबकि अदा हमने 8 रुपए करने हैं। तो गोया इस सिचुएशन में भी उलमा के बताए हुए निसाब के मुताबिक कुरान मजीद के मुकर्रर करदा हिस्सों की तकसीम यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए कि जो रकम हमने अदा करनी है वो 8 रुपए है, जबकि हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं और ये 5वीं सूरत है। मरने वाली एक खातून है और उनके पीछे उनके एक शौहर हैं, 2 मादरी बहनें यानी माशरीक बहनें जिनकी माँ एक है और 2 हकीकी बहनें मौजूद हैं।
اب ان میں حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ شوہر کے معاملے میں علماء کے نزدیک قرآن مجید میں یہ طے ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں اسے بیوی کے ترکے کا نصف یعنی آدھا ادا کیا جائے گا۔ گویا بیوی نے اگر 12 روپے چھوڑے ہیں تو شوہر کو اس کا 50% یعنی 6 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ اب باری ہے ماں شریک بہنوں کو حصہ دینے کی۔ تو ہمارے فقہا اور مفسرین کے مطابق قرآن مجید نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں ماں شریک بہنیں تو انہیں تیسرے حصے میں شریک کر لیا جائے گا۔ گویا 33.33% ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ گویا 12 میں سے 4 روپے انہیں ادا کر دی جائیں گے۔ 12 میں سے 6 روپے شوہر کو ادا کیے گئے اور 4 روپے میٹرنل سسٹرز کو ادا کر دیے گئے۔ اب باری ہے حقیقی بہنوں کو حصہ دینے کی۔ وراثت کے احکام کی تفصیل کرتے ہوئے امت مسلمہ کے فقہا، علماء اور مفسرین نے بتایا ہے کہ حقیقی بہنوں کا بھی قرآن مجید نے حصہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 گویا 66.66% ادا کرنا ہے۔ مطلب اگر 12 روپے کل ترکے میں ہیں تو 8 روپے حقیقی بہنوں کو ملنے چاہیے، لیکن یہ کیا، ہمارے پاس تو صرف 2 روپے بچے ہیں۔ گویا اس سچویشن میں بھی ہمارے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے حصوں پر کسی بھی طرح تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ایسی اور بھی کئی صورتیں ہیں جن میں امت مسلمہ کے علماء، فقہا اور مفسرین نے قرآن مجید سے وراثت کا جو قانون سمجھا ہے اس کے تحت حصے تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب حصے تقسیم نہیں ہو سکتے؟ اگر نہیں ہو سکتے تو نعوذ باللہ کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر تھے تو 100 روپے میں سے 50 روپے ایک فریق کو ادا کرنے کے بعد بقیہ 50 میں سے 70 روپے کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ وہ خدائے بلند و برتر کیا اتنے سے حساب میں غلطی کر سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں روز قیامت اربوں انسانوں کی زندگیوں کے احوال کھول کے رکھ دوں گا؟ وہ جو جانتا ہے کہ دنیا میں درختوں پر کتنے پتے ہیں، صحراؤں میں ریت کے کتنے ذرے ہیں اور سمندر میں پانی کے کتنے قطرے ہیں، وہی اللہ ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور دوسری جانب حصے ایسے بتائے جنہیں سادہ حساب کتاب رکھنے والا آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ دینا عملاً ممکن ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 روپے میں سے 8 روپے ایک فریق کو دے دیے جائیں اور 4 روپے دوسرے کو ادا کیے جائیں اور پھر 6 روپے تیسرے کو دینے کا مطالبہ کیا جائے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ علماء نے قرآن مجید سے وراثت کا جو قانون اخذ کیا اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ، جس میں ہم بتائیں گے کہ اہل علم علماء اس مسئلے کا آخر کیا جواب دیتے ہیں اور کیسے قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو حل وہ پیش کرتے ہیں اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، اور کیا اس حل سے واقعتاً قرآن مجید کے بیان کردہ حصے اسی طرح تقسیم ہو پاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اور اس سارے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی آخر ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے، اور کی ہے تو کس تک نے کی ہے۔